السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 11 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ فاستفتہم، ان سے پوچھو، سوال کرو، اور استفتہم کس سے؟ فتویٰ لینے سے، اور فتویٰ یعنی سوال کرنا۔ تو ان کافروں سے پوچھو جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے کو ناممکن سمجھتے ہیں، اہم اشد خلقا، کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ سابقہ آیات میں فرشتوں کا، جنوں کا، آسمانوں کا، ان چیزوں کا، مختلف اللہ کی مخلوقات کا ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ یہ آخرت کے منکر جو ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ممکن نہیں ہے، تو ان سے پوچھو ذرا، کیا ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا کہ ام من خلقنا، یہ فرشتے اور یہ جن اور یہ بڑے بڑے آسمان، تو ان کی پیدائش مشکل ہے۔ تو یہ ان کو اوپر یعنی کہ ایک طرح کا یعنی کہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو اس اللہ کے بارے میں کہ جس نے اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کر لیا ہے، کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے تم کو دوبارہ زندہ کرنا؟ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے من طین، مٹی سے، لازب، چپکنے والی چکنی مٹی، اور طین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ملا ہو، جس کو گارے کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو چپکتے ہوئے گارے یا مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے مٹی کو گوندا، اس کو پانی میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ یعنی کہ ایسا کیچڑ بن گیا جس سے بدبو آتی ہو، یعنی کہ اسمیل آتی ہو، اور اس میں چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہو، یعنی چکناہٹ سے مراد اس کے اندر جو ہے ایک چپکن پیدا ہوتی ہو۔ تو اس کے بعد ان کے ڈھانچہ بنایا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، اس کا بیان ہے انا خلقناہم من طین لازب، کہ ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، انسان کو، ان لوگوں کو، اس مٹی سے جو چپکنے والی ہے۔ اور اس کا بیان کرنے کا مراد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ نہ تو ہم یعنی کہ اس انسان کو پیدا کرنے سے، دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہیں، اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس ان سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں جن کو ہم پیدا کر چکے ہیں، اور یہ بھی کہ جس مٹی سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا تھا اس کے بارے میں ہم پورا علم رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پہلے کیسے پیدا کیا تھا اور دوبارہ اس کو کیسے پیدا کرنا ہے۔ بل عجیب تھا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہو ان کے اس انکار پر یا آخرت کو جھٹلانے پر، ویسخرون، اور ان کا حال یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں پاتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں بڑی نشانیوں میں سے، یستسخرون، تو بڑے ٹھٹھے مذاق اڑاتے ہیں، خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وحی کو جادو کا نام دیتے ہیں۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر چکے ہوں گے، وَكُنَّا، اور ہم ہو جائیں گے، تُرَابًا وَعِظَامًا، مٹی اور ہڈیاں، أَإِنَّا، کیا ہم، لَمَبْعُوثُونَ، یقیناً اٹھائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہمارے پہلے باپ دادا بھی، یعنی ہمارا زندہ ہونا تو جو ہے وہ ہے کہ ہمارے پہلے باپ دادا بھی جو ہزاروں سینکڑوں سالوں سے مر چکے، کھپ چکے، مٹی بن چکے، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ تو ان کے سبھی ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ نَعَمْ، کہہ دیجیے کہ ہاں، کہ وہ تم بھی اور تمہارے بڑے بھی، چاہے کتنے بھی عرصہ پہلے کیوں نہ مرے کھپے ہوں، ان سبھی کو اٹھا لیا جائے گا، اور نہ کہ صرف اٹھایا جائے گا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، بلکہ تم ذلیل و خوار بھی ہوگے۔ ذلیل و خوار ہونے کا معنی کہ تم کا یہ اٹھایا جانا تمہارے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو اٹھائے جانے کا حکم ہوگا، اور تم اٹھو گے چاہو نہ چاہو، ذلیل و خوار ہو کر۔ داخرون کے اندر ذلت خواری کا انداز ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم تم کو ایک ایک کر کے کیسے اٹھائیں گے، ایک ایک آدمی کو کیسے زندہ کریں گے،
ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیا ہے؟ انما ہی زجرۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہے، ایک ہی زوردار آواز ہے، اور وہ آواز کیا ہے؟ وہ پہلا دوسرا سور ہے پھونکا جانا، پہلا سور پھونکا جانے پہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہوگی، اور دوسرا سور پھونکا جانے سے زجرۃ واحدہ ہر چیز جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، پس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی پکار ہوگی۔ فإذا هم ينظرون، پس وہ سبھی کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، ہاں جس قیامت کو جھٹلاتے تھے جب سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہے ہماری ہلاکت، یہ تو قیامت کا دن ہے، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ ہاں واقع ہی اس وقت ان کے پچھتاوے کی کیا حال ہوگا، کیا ان کو حسرت افسوس ہوگا ان کے جھٹلانے پر، ان چیزوں پر کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے اسی قیامت کو، اب وہ قیامت اپنی آنکھوں کے سامنے جب دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو کس انداز سے جو ہے اس کی فکر ہوگی کہ اب آگے ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا کہ یہی وہ فیصلے کا دن ہے کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی جس کا تم انکار کرتے رہے تھے، آج یہ فیصلے کا دن آ پہنچا، تم اس کا انکار کرتے ہو یا نہ کہ نہیں کرتے، اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو اب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ چکی۔ اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون۔ احشروا الذین ظلموا ازواجہم، احشروا اکٹھا کرو، جمع کرو، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو، ان کے ساتھیوں کو، وما كانوا يعبدون اور جو عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، فہدوہم پس ان سبھی کو چلاؤ، الی صراط الجحیم جہنم کے رستے کی طرف، وقفوہم اور کھڑو کا ان کو روکو، ان کو کھڑے کرو ان کو، انہم مسئولون بے شک ان سے سوال کیا جانے والا ہے، ما لکم کیا ہے تم کو، لا تناصرون کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ وہ آج کے دن بڑے ہی فرمانبردار ہوں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، سوال کرتے ہوئے، پوچھ گچھ کرتے ہوئے، قالوا کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین تو مرید اور چیلے چمچے اپنے پیر و مرشدوں کو کہیں گے، انکم بے شک تم تھے، کنتم تھے تم، تأتوننا عن الیمین ہم کو آتے تھے قسم کی راہ سے، یا قسمیں دے کر یا بڑی قوت طاقت کے ساتھ، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین تو پیر مرشد کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان نہ لانے والے تھے، وما كان لنا علیکم من سلطان اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا، ما كان لنا نہیں تھا ہمارا، علیکم تم پر، من سلطان کسی طرح کا زور، بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود ہی سرکش اور بدماش تھے، فحق علینا قول ربنا پس ہم پر ثابت ہوگی ہماری رب کی بات، انا لذائقون انا بے شک ہم، لذائقون یقیناً چکھنے والے ہیں جہنم کو، فاغویناکم پس ہم نے تم کو گمراہ کیا، انا کنا غاوین بے شک ہم تھے ہی گمراہ کرنے والے، یا ہم بے خود بھی گمراہ تھے، فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون پس یہ لوگ اس دن قیامت کے دن عذاب میں شریک ہوں گے۔
سورۃ صافات کی آیت نمبر 22 سے 33 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، کہ اکٹھا کرو، جمع کرو ان لوگوں کو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کا لفظ اگرچہ اس میں تمام طرح کے ظلم آتے ہیں، اور ظلم 3 طرح کے ہیں: انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا گناہ کر کے، انسان کا دوسروں پر ظلم کرنا ان پر زیادتی کر کے، اور انسان کا اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم کرنا شرک کر کے۔ اور ان میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں پر عام ظلم بھی معنی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ظالم قیامت کے دن ان کے پورے محاسبے ہوں گے، اور ہر ظلم کا ان کو بدلہ چکانا ہوگا، چاہے وہ اپنی نیکیوں سے چکائے یا دوسروں کی برائیاں سر پر لے کر چکائے۔ تو ہر ظالم کا قیامت کے دن پورا محاسبہ ہوگا، لیکن سب سے بڑا ظلم جو شرک ہے خصوصاً یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ تو میں احشروا، جمع کرو، اکٹھا کرو، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام مشرکوں، کافروں، بے ایمانوں کو، ان ظالموں کو جمع کرو، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو، ظالموا وازواجہم، ازواج ان کی کیا ہیں؟ وہ ازواج 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو زوج کا معنی جو بیوی ہوتا ہے، کہ ان کے ساتھ جو گمراہ بیویاں تھیں، مشرک کافر بیویاں تھیں، یعنی خامد کو بھی بیوی کو بھی سبھی کو ایک ساتھ اکٹھا کرو، جہنم میں ڈالو۔ اور ازواج سے مراد یعنی ان سے ملتے جلتے لوگ بھی، یعنی ان جیسے ظالم، ان جیسے کافر، ان جیسے مشرک، ان کو اکٹھا کرو، ان کو لاؤ۔ اور تیسرا معنی کہ انہی جیسے گناہ کرنے والے، انہی جیسے جرم کرنے والے، کہ زانیوں کا جوڑ زانیوں کے ساتھ ہوگا، چوروں کا چوروں کے ساتھ ہوگا، سود خوروں کا سود خوروں کا، ان کو ٹولہ الگ ہوگا، جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے دوسری آیات میں کہ اس دن جو ہے ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یوزعون کے اندر اس کا معنی یہ کیا گیا ہے ان کے الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی، ان کے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے ان کے جرائم کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان ظالموں کو، ان مشرکوں کو، ان بے ایمانوں کو، سبھی کو اکٹھا کرو، اور ان جیسے جو ملتے جلتے اور ان کی طرح کے تھے، ان کی بیویاں ہوں کفر شرک میں ان کے ساتھ جو تھیں، ان کے ساتھ ہی اور جن کے ہم نوالا ہم پیالہ تھے، یا انہی کی ٹولے اور ان کے جماعتیں زانیوں کے ساتھ، اس طرح سے، تو ان کو سبھی کو اکٹھا کرو۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں جمع کرے گا، خاوند کو بیوی کے ساتھ اور اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، ماتا اللہ تعالیٰ کہ جنتی ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے، اور جو بھی نیک ہوئے تھے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں اور ان کے اولادوں میں سے، اللہ سبھی کو وہاں پر اکٹھا کر دے گا، جیسا کہ سورۃ ذاریات میں مزید اس کا بیان ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مجرموں کو بھی جہنم کے اندر اسی انداز سے، لیکن یہاں پر اکٹھا کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انست ہو، محبت ہو، دل لگی کے لیے۔ جنت والوں کو تو اس لیے اکٹھا کیا جائے گا تاکہ سبھی ایک ساتھ ہوں، دل لگی کے لیے، محبت کے لیے، اور کہ کوئی اپنے پیارے سے دور نہ ہو۔ لیکن جہنم والوں کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے۔ جو جہنم کا عذاب ہے، آگ کی سختیاں ہیں، اور جو جہنم کے طرح طرح کے عذاب جو ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مزید عذاب دیا جانا، ایک دوسرے کا سر کھائیں، ایک دوسرے پر جو ہے لانتے ڈالیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، بہتان بازیاں کریں، جس طرح کہ آگے بیان ہو رہا ہے، اور دوسری صورتوں میں اس کا کافی تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے، اچھا اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، فرمایا ازواجہم، ان کے یعنی کہ جوڑوں کو، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، ان کو بھی اکٹھا کرو، ان کے جوڑوں کو بھی، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا۔ اور یہ جملہ جو ہے معنی دیتا ہے کہ ظالموں سے مراد خاص طور پر یہاں پر مشرکین ہے، عام ظلم کرنے والا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اوروں کی عبادت کا حکم دیا ہے یا ذکر کیا ہے، اوروں کی عبادت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ شرک کا کام ہے۔ اگر جس طرح شروع میں ذکر کیا ہے
کہ عام ظالم بھی جو شرک نہ بھی کرتا ہو وہ بھی قیامت کے دن اس کا بڑا سخت محاسبہ ہے، ان کو بھی قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ اور جو میں وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انبیاء، صالحین، اللہ کے اولیاء بزرگ، کہ جو نہ کہ صرف برداشت گوارا کرتے تھے کہ ان کی پوجا عبادت کر دے، بلکہ ان کی زندگیاں اسی کے خلاف گزری ہیں، اسی شرک کے تردید کرتے ہوئے اور اسی شرک کا رد کرتے ہوئے، توحید کا لوگوں کو سبق دیتے ہوئے، توحید سکھاتے ہوئے ان کی زندگیاں گزری ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ان کو تو ان کے بے ایمانوں کے ساتھ اکٹھا نہ کیا جائے گا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ نے ذکر کیا ان کا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس دن ظالموں کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا اور سبھی کو جہنم میں پھینکا جائے گا، سوائے کہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے اچھائی کا فیصلہ، جنت کا فیصلہ ہو چکا، یعنی اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء ہوں، کسی طرح سے نیک اللہ کے بندے ہوں، فرشتے ہوں، اس طرح کے جو بھی اللہ کے نیک بندوں کی جو آتے ہیں اس زمرے میں آتے ہیں، تو اللہ ماتا اولئک عنہا مبعدون، ہاں یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کو اس سے دور رکھا جائے گا، جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو ما یعبدون کے اندر ایک پہلے تو یہ آئے کہ جن کی اللہ کے سوا پوجا عبادت ہوتی ہے، یا اللہ کے سوا جن کی پیروی کی جاتی ہے، اندھی تقلید کی جاتی ہے، ان کو اپنے شریعت ساز بنا لیا جاتا ہے، ان کو رب بنا کے کھڑا کر لیا جاتا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، نہ سمجھا جائے کہ مسئلہ صرف جو ہے وہ کسی بت پرست یا قبر پرست کا ہے، جو اللہ کے اور بندوں کو بھی اپنے جو ہے وہ رب بنا لیتے ہیں اس انداز سے کہ انہی کے ہاتھ میں شریعت سازی کا اختیار دے دیتے ہیں، جو حلال و حرام کریں، اگرچہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا اور نہ وہ چاہتے تھے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے، دوسرے وہ جو بدبخت خود اپنی پوجا کرواتے رہے، فرعون جیسے، اور فرعون کے منہج پر چلنے والے ہر طرح کے گمراہ کن پیشوا اور پیر اور ملا، کہ جو لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے پیچھے لگاتے اور چلاتے ہیں، اور گمراہیوں میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، اپنے آپ کو نظر نیازیں دلواتے ہیں اپنے مریدوں سے، اپنے چیلو چمچوں سے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اس میں مراد ہے، اور بلکہ اصل مجرم یہاں پر یہی ہے۔ تو جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا دوسرے قسم کے یہ لوگ ہیں۔ اور تیسرے وہ پتھر، درخت اور بت وغیرہ جو بے جان چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے سوا، ان کو بھی تو سورۃ انبیاء میں وہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان سبھی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان مشرکوں کو بھی اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی، سوائے اللہ کے نیک بندوں کے کہ جن کو اس سے دور رکھا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر جو ان کے گمراہ کن پیر ملا ہیں یا ان کے گمراہ کن پیر مرشد ہیں، ان کو تو ساتھ جہنم میں ڈالا جانا واضح ہے کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے بھی، مریدوں کو بھی مزید حسرت افسوس دلانے کے لیے کہ جن پیروں کے پیچھے چل کے ہم دنیا میں زندگی گزاری ہے، ان کی خاطر جان و مال عزتیں قربان کی ہیں، وہی خود جو ہے جہنم کو جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اپنے بتوں کی، ان باطل معبودوں کی پوجا کرنے والے ہیں، بتوں کی، پتھر درختوں کی، تو اب پتھر درخت کا یا بت کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بے جان چیز ہے، بے عقل ہے، اس کا جہنم میں ڈالا جانا کیا ہے؟ ہاں، ان کو جہنم میں ڈالا جانا ان کے مریدوں کو، ان کو حسرت افسوس دلانے کے لیے کہ جن کی ہم پوجا کرتے رہے تھے، ان کا یہ حال کہ وہ تو ہم سے پہلے جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، تاکہ کہ جن سے ان کو امیدیں تھی کہ قیامت کے دن بڑا بچا چھڑا لیں گے، وہ خود جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو اس سے ان کے دل میں کیا غم پیدا ہوگا اور کیا حسرت افسوس پیدا ہوگا، اور کیا ان کے دل میں اس بات کا حسرت یعنی افسوس ہوگا کہ ہم نے کن کا پیچھا کیا اور کن کے پیچھے چل کر جو ہے اپنے جہنم کا سودا کیا۔ تو مایا کہ ان سبھی کو، ان ظالموں کو بھی اور ان کے جوڑوں کو بھی اور جن کی پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان سبھی کو جو ہے اکٹھا کرو، جمع کرو۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، فَاهْدُوهُمْ، ان کو چلاؤ، ان کو ہانکو، إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جہنم کے رستے کی طرف، کہ جہنم کی طرف ان کو لگاؤ اور چلاؤ ان کو وہاں پر لے جانے کے لیے۔
اور ہدایت کا لفظ یہاں پر اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں ہدایت کا اصل معنی ہی ہے جو مذاق اڑانے کے انداز سے دیا گیا ہے، لیکن ہدایت کا لفظ جو ہے وہ کسی کو چلانے دکھانے دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی شک نہیں کہ چلانے کا معنی ہے کہ ان کو جہنم کے راستے پر چلاؤ اور جہنم میں پہنچاؤ۔ وقفوہم انہم مسئولون، وقفوہم، ان کو روکو، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، بے شک ان سے سوال کیا جانے والا ہے۔ ہاں، یہ ہے قیامت کے دن ان ظالموں کا، ان کافر و بے ایمانوں کا، ان گمراہ کن پیر و مرشدوں کا اور ان گمراہ کن لیڈروں کا جہنم کے وہاں پر کھڑے ہونا، ان کا کھڑا کیا جانا، کہ جو سمجھتے ہیں آج کے بڑے بدماش ہیں اور بڑے جو ہے وہ اپنے ان کے اختیارات ہیں اور بڑے ان کے آرڈر چلتے ہیں اور بڑے ان کے چیلے چمچے ہیں، بڑی ان کی جو ہے ان کے فالورز ہیں۔ ہاں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ ان کے اپنے لوگوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں۔ فرمایا وقفوہم، روکو ان کو ذرا، کھڑے کرو ان کو ذرا۔ اور یہ وقوف، یہ کھڑا ہونا کوئی چند لمحات کا، کوئی ایک دن، ہفتے، مہینے کا نہیں ہے۔ قیامت کے 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کا کھڑا ہونا ہے جو بڑا ہولناکیوں کا دن ہے۔ تو روز قیامت جو ہے ان مشرکوں کا وقوف کتنا لمبا اور کتنا ہولناک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس لفظ میں، اس جو قرآن کے اس لفظ میں ہم کو پتہ چلتا ہے۔ وقفوہم، پوچھو ان کو، کھڑا کرو ذرا ان سے، لیکن کھڑا کرنا کس کے لیے؟ انہم مسئولون، کہ ان کا محاسبہ ہے، ان سے سوال جواب ہے اور ان کا حساب ہے۔ تو اس حساب میں ان کے سارے جرائم بھی پوچھے جائیں گے، جو دنیا میں شرک، بدعات، ظلم اور جو بے ایمانیاں کرتے آئے ہیں اس کا بھی پورا حساب چکایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ما لکم لا تناصرون، کیا وجہ ہے کہ آپ آج تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں پیر بھائی بڑے ایک دوسرے کی خاطر جانیں قربان کرتے تھے۔ پیر اور مرید کا رشتہ بڑا گہرا ہے کہ جس کے لیے جان، مال، عزتیں، ہر چیز قربان ہوتی ہے۔ اور لیڈر اور ان کے پیچھے چلنے والے چمچوں چیلوں کے بڑے گہرے تعلق ہوتے ہیں۔ عاشق اور معشوق جو ہیں بڑے ان کے ایک دوسرے کی خاطر جانے دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو یہ بڑے گہرے تمہارے تعلق تھے، اور بلکہ تعلق ہی نہیں بلکہ تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے گہرے دعوے بھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ان کی مدد کرنے کے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے، اور ان کو جو ہے ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے دنیا میں کیا بھی کرتے تھے تم۔ اور قیامت کے حوالے سے بھی گمراہ کن پیروں ملاؤں کے جو جھانسے دیے جاتے تھے اپنے مریدوں کو، اور گمراہ کن لیڈروں کے جو جھانسے دیے جاتے تھے اپنے پیچھے چلنے والوں کو، کہ قیامت کے دن بچا لیں گے، چھڑا لیں گے اور سفارشیں کروا لیں گے، بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ما لکم، کیا ہے تم کو، لا تناصرون، کہ آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ ہاں، وہاں پر اللہ نے منظر بیان کیا ہے، تھوڑا سا جھلک پیش کی ہے قیامت کی، کہ اس دن ان ظالموں بدماشوں کا حال کیا ہوگا، جو دنیا میں بڑے اکڑتے پھرتے ہیں، بڑے بڑے مجرم بن کے، بڑے بڑے بدماش بن کے پھرتے ہیں۔ قیامت کے دن حال ان کا یہ ہوگا کہ ان کے حال حضرت صاحب آگے آگے جہنم کو جا رہے ہوں گے اور ان کے مرید پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ کفر میں، طغیانی میں اور بدماشی میں جو لیڈر ہیں وہ آگے آگے ہوں گے، اور ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے چیلے چمچے پیچھے ہوں گے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، کہ بدماش فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا قیامت کے دن، اور ان کو جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا۔ دنیا میں جو بڑے بڑے فاتح اعظم تھے، جن کے بڑے بڑے لشکر جرار ہوتے تھے، آج وہ لشکر بھی وہاں پر ہوں گے اور ان کے قائد بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے، لیکن قائد جہنم کو جا رہا ہوگا اور لشکر دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ لشکر بھی ان کے پیچھے ہوں گے۔ اور اسی طرح جو اور پیر ملا ہیں اور جو گرو جی ہیں، جو ہولی فادر ہیں، وہ بھی جہنم واصل ہو رہے ہوں گے، اور ان کے عقیدت مندوں کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ ہمارے ہولی فادر صاحب کہاں جا رہے ہیں، پیر صاحب کس جہنم کو جا رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کا ایک بڑا عجیب منظر جو اللہ نے پیش کیا ہے یہاں پر، کہ ما لکم لا تناصرون، کیا وجہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا کے اندر تو بڑے تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون ہوتے تھے، اور دوسرے کی بڑی جانیں قربان ہوتی تھیں، بڑے ایک دوسرے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرتے تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج یہ تمہارا حال کیوں ہے؟
تو یہ وہ منظر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما لکم لا تناصرون، کیا وجہ ہے کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بل ہم الیوم مستسلمون، مدد کرنا تو بات کی باتیں، اللہ فرماتا ہے کہ بلکہ آج کے دن وہ بڑے مستسلم ہوں گے۔ مستسلم کا معنی کیا ہے؟ استسلم یستسلم کا معنی کسی چیز میں مبالغہ ہونا، یعنی فرمانبرداری میں، اطاعت فرمانبرداری میں کسی سے یعنی بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کی اطاعت فرمانبرداری کرنا۔ ہاں، قیامت کے دن کی ساری چوداہٹیں ختم ہو جائیں گی، ساری اکڑ فو نکل جائے گی، ساری بدماشیاں اڑ جائیں گی، اور جو ہے اللہ کے سامنے بڑے جھکے ہوئے اور جو ہے وہ کان دبائے ہوئے جہنم کو روا دوا ہوں گے۔ آج بڑے جو ہے مطیع فرمانبردار ہوں گے، اپنی شکل و صورتوں بھی، اپنے یعنی کہ انداز میں بھی اور اپنی باتوں میں بھی۔ ہاں، باتوں بھی دوسرے قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے، کہیں گے ربنا اننا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں لوٹا، ہم بڑے نیک عمل کر کے آئیں گے۔ تو آج بڑے مطیع فرمانبردار بنیں گے، اور بڑے بڑے جو اکڑفوں تھے، بڑے بڑے جو متعصب تھے، ہردرم تھے، آج ان کی ساری ہردرمیاں نکلی ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو دنیا میں سمجھاتے رہے، اس کو توحید بتاتے رہے، شرک کے بارے میں اس کو سمجھاتے رہے، لیکن نہ سمجھا، بلکہ بڑی اکڑ کے ساتھ اس کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم کو پتھر ماروں گا، اور کیا کیا ان کو دھمکیاں دیں۔ تو آج قیامت کے دن وہ باپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جھکا ہوگا اور کہے گا ابراہیم آج جو تم کہو گے مانتا ہوں میں، بس مجھے چھڑا لو، آج بچا لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں گے کہ دنیا کے سامنے باپ ذلیل ہو رہا ہے، اور باپ کی ذلت نہیں بلکہ یہ تو میری ذلت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن ان کو کھڑا کیا جائے، یعنی قیامت کے دن۔ تو اللہ مائے گا ابراہیم میرا وعدہ سچا ہے، میں تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح کہ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے باپ کو بجو کی شکل دے دے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں پڑا ہوگا تو فرشتے اس کی ٹانگوں سے پکڑیں گے اور اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ ہے قیامت کا وہ منظر جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو آج اپنے سامنے لانے کی ضرورت ہے، کہ تاکہ انسان کی جو اس کے تعصب ہے، اس کی ہردرمیاں ہے، اور اس کی جو اکڑفوں ہیں وہ نکل جائے، ختم ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ آگے حقائق کیا ہیں۔ اسے میں بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن وہ بڑے ہی مطیع فرمانبردار ہوں گے، بڑے ہی عاجز اور بڑے ہی جو ہے وہ یعنی کہ فرمانبردار بن کے کھڑے ہوں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، کہ اس دن جو ہے وہ اللہ کے سامنے یعنی القوا ڈال دیں گے الی اللہ، اللہ کے سامنے یومئذ اس دن السلم، ہر طرح کی جو یعنی کہ اپنے آپ کو جھکانا ہے، اور سلم کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو۔ تو یہاں پر اگر اس منظر کو تھوڑا سا اس کا اندازہ کرنا ہو، اگرچہ قیامت کے منظر تو بہت زیادہ خوفناک ہیں، بڑے اور زیادہ ہیبتناک ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو کسی اس فوج کو دیکھا جائے کہ جو شکست خوردہ ہو، شکست کھائی ہو جس نے، اور فاتح فوج کے سامنے جب وہ ہتھیار ڈالتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے بڑھ کر کہیں اس سے بڑھ کر انداز ہوگا کہ کوئی درباری اپنے اعلیٰ حضرت صاحب کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھیں گے، اور سبھی ایک دوسرے کے اللہ کے حکم کے سامنے سبھی جھکے ہوں گے، جہنم کی طرف رماداں ہوں گے، نہ کسی کو وہاں پر اکڑنے کی گنجائش ہوگی، اور نہ کسی کو وہاں پر اڑنے کا کوئی اس کے پاس موقع ہوگا، اور نہ کوئی اس طرح کا اور انداز ہوگا۔ تو میں کہ ما لکم لا تناصرون، کیا وجہ ہے کہ آج تم مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن بڑے ہی مطیع فرمانبردار بنے ہوں گے، اللہ کے حکموں کے سامنے تابع ہوں گے، اور جس طرح فرشتے ان کو جدھر ان کو ہانک رہے ہوں گے ادھر جا رہے ہوں گے، کسی طرح کی ان کی آگے سے کوئی رکاوٹیں نہ ہوں گی۔ اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ ہمارا دیکھیں آج کا درس، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو ان ظالموں کو اور ان کی بیوی، ان کے جوڑوں کو، وما کانوا یعبدون، اور جن کی عبادت پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم، پس ان کو چلاؤ، الی صراط الجحیم، جہنم کے رستے کی طرف، وقفوہم، اور ان کو روکو، انہم مسئولون، بے شک ان سے سوال کیا جانے والا ہے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا وجہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے،
بل هم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن مستسلمون بڑے ہی مطیع فرمانبردار ہوں گے۔